سہیل بھائی، یہ بزنس جو ہمارا موضوع ہے، مسئلہ یہ ہے کہ بزنس کی، بلکہ میں اس کے لیے آپ کو چھوٹا سا جوک سناؤں کہ ہمارے ہاں بزنس کی وہی حیثیت ہے جو افغانستان میں ریلوے کی ہے، کہ ریلوے موجود نہیں ہے لیکن ریلوے کا وزیر ہوتا ہے، ریلوے کا محکمہ ہوتا ہے. تو ہمارے ہاں بھی بزنس اس وقت عملاً جو ہے وہ ICU میں ہے. تو بزنس اکانومی یہ تو ہمارا ایک بہت ہی ہاٹ ٹاپک ہے اور عام آدمی تک اب اس کی لپیٹیں پہنچ رہی ہیں نا. تو اس کو آپ کس طرح دیکھتے ہیں؟ پاکستان کی اکانومی کو ایک رسپانسبل فورم کے چیف کی حیثیت سے کیا کیا جائے، کیا وجوہات ہیں اس کی؟ دیکھیں طارق بھائی، جہاں تک اکانومی کا تعلق ہے، اس میں اگر آپ آج سے 15-20 سال پہلے دیکھیں تو ہر شخص، ہمارا جو ایک کامن مین تھا، اس کی ایک ریکوائرمنٹ ہوتی تھی کہ آٹے کے پرائس کیا ہیں، چینی کے پرائس کیا ہیں، پیٹرول کے پرائس کیا ہیں، اور وہ اس کی وہ سوچ جو تھی وہ وہاں تک محدود ہوتی تھی. اور وہ اس کے بارے میں، بلکہ ہمارے یہاں اگر ایوب خان کا دور دیکھیں تو صرف چند پیسے بڑھنے کی وجہ سے مطلب اتنی بڑی موبلائزیشن ہوئی اور گورنمنٹ چینج ہو گئی، لیکن ان کی سوچ وہاں تک، وہ پوری اکانومی کے اس میں پرسپیکٹو میں ان کو آئیڈیا تھا نہ وہ دیکھ. لیکن آہستہ آہستہ آج اگر آپ دیکھیں تو سوشل میڈیا نے اور الیکٹرانک میڈیا کے آنے کے بعد بھی بہت ساری چینج آئی ہے کہ لوگوں کا پرسپیکٹو جو ہے نا وہ بالکل چینج ہو گیا ہے. اور لوگوں کو اب سب چیزوں کے، لوگ IMF کے بارے میں بات کر رہے ہوتے ہیں، مطلب ایک لے مین سے آپ بات کریں تو اس کو IMF کے بارے میں پتا ہوگا کہ IMF کیا کر رہا ہے، ہم کیا کر رہے ہیں، کیسے کر رہے ہیں. تو یہ ایک بہت بڑی چینج ہے جو لوگوں میں آئی ہے. لیکن اس کے ساتھ ساتھ اگر ہم اپنی ہسٹوریکلی دیکھیں تو پچھلے 10 سال 15 سال کی جو ہماری ہسٹری ہے، تو ہماری اکانومی جو ہے نا ڈیٹوریٹ ہوئی ہے. مطلب ہم نے آگے جانے کی بجائے ہماری اگر پر کیپٹا انکم کو دیکھ لیں، ہماری وہ دیکھ لیں، ہماری گراس ڈومیسٹک پروڈکٹ GDP جو ہے وہ، اور کسی بھی انڈیکیٹر کو، جو اکنامک انڈیکیٹرز ہوتے ہیں، اس میں کوئی بہتری نہیں ہے. ہم اس کے اپنے ریزروز کی بات کریں، یا ہم کسی بھی ٹائپ کے انٹرنیشنل ٹریڈ کی بات کریں، بائیلیٹرل ٹریڈ کی بات کریں، بیلنس آف پیمنٹ کی بات کریں، تو یہ جنرلی ہمیں کم ہوتے ہوئے نظر آئے ہیں یہ. اور اس کی ہر آدمی، ہماری ساری جتنی پولیٹیکل پارٹی ہیں، آپ نے دیکھا خانہ بولنے لگی ہیں. جی لوگ اس پہ بات کرتے ہیں. اور ریزن کیا ہوتا ہے؟ ہر آدمی ہمارے یہاں بلیم گیم کر رہا ہے. جتنی ہمارے حکمران رہے آج تک، جو ہماری لیڈرشپ رہی، وہ ایک دوسرے کے اوپر بلیم کرتے ہیں کہ جی وہ پچھلے والے نے یہ کر دیا تھا اور اس کو بھگت رہا ہوں، اور اس کے بعد میں، لیکن ایک سائیکل چل رہا ہے، اور وہی سائیکل جو ہے وہ گھوم کے پھر دوبارہ بھی آئے وہ لوگ. تو پھر یہ نہیں بات کرتے کہ ہم پہلے 15 سال پہلے ہم کیا کر کے گئے تھے. تو میں سمجھتا ہوں کہ اکانومی کو بہتر کرنے کے لیے اگر کوئی چیز ہے تو وہ ویژن ہے جو لیڈرشپ دیتی ہے. اور لیڈرشپ آپ اپنے آس پاس، اپنے سراؤنڈنگ ایریاز میں دیکھیں، جہاں پہ بھی اکانومک چینجز آئی ہیں یا ڈیولپمنٹ ہوئی ہے. آپ ایران کی مثال دیکھ لیں، احمدی نژاد جب آئے تو اس کے بعد ایران میں جو اکنامک ڈیولپمنٹ ہوئی ہے وہ ہوا ہے. پرانی بات اگر آپ دیکھ لیں ملیشیا کی، تو مہاتر محمد نے آنے کے بعد کیا کیا تھا. اور آپ قریب کا دیکھیں تو ٹرکی میں آپ طیب اردگان کو دیکھیں. طیب اردگان نے آنے کے بعد ٹرکی میں مطلب جس طرح کی اکنامک چینجز آئی ہیں وہ مطلب مارولس چینجز ہیں. وہ آپ اور چھوڑ دیں، اپنے بالکل پڑوسی ملک میں دیکھیں، آپ انڈیا میں دیکھیں کہ انڈیا آج سے 10 سال 15 سال پہلے ہم بالکل بات کر رہے ہوتے ہیں، ہم یہ ہیں وہ ہیں، مطلب برابر کی باتیں ہو رہی ہوتی. لیکن مودی کے آنے کے بعد کچھ چیزیں ایسی ہوئیں، اسپیشلی IT سیکٹرز اور ان سب چیزوں میں جو ان کے یہاں گروتھ ہوئی ہے، تو کوئی کمپیریزن نہیں ہے. تو میرا کہنے کا مطلب ہے کہ اکنامک ریوائول کے لیے جو سب سے امپورٹنٹ چیز ہے وہ ہے لیڈرشپ، جو ہمیں سامنے نظر نہیں آ رہی. ہم نے مطلب پولیٹیکل پارٹیز جتنی بھی ہماری یہاں ہیں، ہم نے 3-4 پولیٹیکل پارٹیز کو دیکھ لیا، انہوں نے کیا کیا. تو میرا تو ایک بڑی فرم بلیو ہے کہ جیسے ہم نے دیکھا کہ پچھلے دنوں کراچی کی آواز ایک شخص بنا، اور وہ حافظ نعیم الرحمان تھا، اور وہ اب پاکستان کی آواز بن گیا ہے. تو اس قوم کو حافظ نعیم الرحمان ٹائپ کے لیڈر کی ضرورت ہے، جو ایک نئے ویژن کے ساتھ اور ایک کمٹمنٹ کے ساتھ اور لوگوں کے انوالومنٹ کے ساتھ آئے اور پھر اکنامک ریوائول کرے. تو میرا خیال ہے کہ لیڈرشپ چینج جو ہے نا، دس از دا موسٹ امپورٹنٹ تھنگ. باقی سارے فیکٹرز جو ہے نا وہ آہستہ ڈیولپ ہو جاتے ہیں. بہت خوب. یعنی وہ عوام طارق بھائی، ایک چیز میں خالی اس میں ایڈ کروں گا کہ جیسا کہ ہمارے پریزیڈنٹ نے، سہیل عزیز صاحب نے یہ بات کہی کہ لیڈرشپ بالکل 100% یہ ہے، اور اس لیڈرشپ کے ساتھ ان کے پاس جو ہے وہ ایکسپرٹ ٹیمز ہوتی ہیں. تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ حافظ نعیم الرحمان کے پاس جو اس وقت اکنامسٹ ہیں
اور اس وقت جو ویژن رکھنے والی ان کی ایک بہت بڑی ٹیم ہے جو اس ملک سے اور اس کاز سے محبت رکھتی ہے کہ یہ ملک آگے جائے، تو وہ سرپرائزنگ ہے. مانگے تانگے کے لوگ نہیں ہیں ان کے پاس نا، کہ آج ادھر ہیں کل ادھر ہیں، آئی ایم ایف سے آئے ہوئے ہیں، ورلڈ بینک سے آئے ہوئے ہیں، پیٹریوٹک لوگ ہیں، زمین سے جڑے ہوئے لوگ ہیں. تو ایسی ہی لیڈرشپ اس لیے چاہیے کہ ہمارا ملک آگے چل سکے، کیونکہ ان کے پاس ایک آنیسٹ دیانتدار لیڈرشپ کے ساتھ ساتھ پوری ایک ٹیم موجود ہے جو ویژن رکھتی ہے. گڈ.